السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ محمد بن قاسم کی کہانی کا 13واں حصہ۔ اس گفتگو کے بعد گنگو کے ساتھ زبیر کی دلچسپی بڑھ گئی۔ جہرام عجیب کشمکش میں مبتلا تھا۔ گنگو کی سرگزشت نے زبیر کی طرح اسے بھی متاثر کیا، لیکن ایک وفادار سپاہی کی طرح وہ راجہ کو نکتہ چینی سے بلند سمجھتا تھا۔ وہ رعایا کے کسی فرد کو یہ حق تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھا کہ وہ کسی ذاتی رنجش کی بنا پر راجہ کے خلاف اعلانی جنگ کر دے۔ وہ راجاؤں کی تقدیس کے مقابلے میں رعایت کی کمتری کا قائل تھا۔ تاہم جب زبیر نے گنگو سے پرامن رہنے کا وعدہ لے کر اس کی زنجیریں کھلوا دیں تو اس نے مزاحمت نہ کی۔ چند دن زبیر کی صحبت میں رہ کر گنگو نے اپنے خیالات میں ایک عجیب تبدیلی محسوس کی۔ زبیر نے چند ملاقاتوں میں روم اور ایران کے خلاف مسلمانوں کی ابتدائی جنگوں کا ذکر کر کے اس پر ثابت کر دیا تھا کہ دنیا میں صرف اسلام ہی ایک ایسا نظام پیش کرتا ہے جو جبر و استبداد کی حکومتوں کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ گنگو ایک ڈاکو کی زندگی اختیار کرنے کے بعد سماج کے تمام مذہبی عقائد سے کنارہ کش ہو چکا تھا۔ اس کے لیے دنیا ایک وسیع جھیل تھی جس میں بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو نگلتی ہیں۔ وہ خود ایک چھوٹی مچھلی سمجھتے ہوئے ہر بڑی مچھلی کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ اس کی پہلی ہمدردی کی وجہ یہی تھی کہ وہ روئے زمین کی بڑی مچھلیوں کے خلاف برسر پیکار تھے۔ ایک دن زبیر نے اسے سمجھایا کہ تم ظلم کے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہو، لیکن تمہارے ہتھیار اپنے دشمن کے ہتھیاروں سے مختلف نہیں۔ انہوں نے تمہاری کشتی جلائی تھی اور تم ان کی جہاز چلاتے ہو۔ دونوں کا اصول ظلم ہے۔ جس طرح کئی بے گناہ ان کے ظلم کا شکار ہوتے ہیں، اسی طرح کئی بے گناہ تمہارے ظلم کا شکار ہوتے ہیں۔ تم خود تسلیم کر چکے ہو کہ تم دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ تم دونوں میں کسی کے پاس عدل و انصاف اور امن کے لیے کوئی قانون نہیں، اور جب تک تم میں سے ایک کے پاس ایسا قانون نہیں، تمہاری تلواریں آپس میں ٹکراتی رہیں گی۔ ایک تلوار کند ہوگی تو تم دوسری اٹھا لو گے، ایک کمان ٹوٹے گی تو تم دوسری بنا لو گے۔ لیکن ظلم کے مقابلے میں حق اور انصاف پر لڑنے والے انسان اپنے حریف کی تلوار کند ہی نہیں کرتے، بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے چھین لیتے ہیں۔ ایران اور روم پر عربوں کی فتح دراصل نظام باطل پر نظام حق کی فتح تھی۔ ظلم پر اسلام کی فتح تھی۔ ایران، مصر اور شام کے وہ لوگ جو کل تک حق پرستوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، آج افریقہ اور ترکستان سے ظلم کی طاقت کو مٹانے کے لیے ہمارے دوش بدوش لڑ رہے ہیں۔ گنگو نے متاثر ہو کر پوچھا، کیا میں بھی آپ لوگوں کا ساتھ دے سکتا ہوں؟ زبیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ایک ڈاکو کی حیثیت سے نہیں۔ ہمارا کام بھٹکے ہوئے قافلوں کو لوٹنا نہیں، بلکہ انہیں سلامتی کا راستہ دکھانا ہے۔ جو انسان خود ایک غلط مسلک پر کاربند ہو، ایک صحیح اصول کا علمبردار نہیں ہو سکتا۔ گنگو نے نادم سا ہو کر کہا، اگر میں آپ کو یقین دلاؤں کہ میں ایک لٹیرے کی زندگی سے توبہ کرتا ہوں تو آپ مجھ پر یقین کر لیں گے۔ میں خوشی سے تم پر اعتبار کروں گا اور آپ مجھے آزاد بھی کر دیں گے۔ زبیر نے جواب دیا، اگر تم توبہ کے لیے یہ شرط پیش کرو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اس لیے توبہ نہیں کر رہے، تم اپنے افعال پر نادم ہو، بلکہ اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہو، بلکہ اس لیے کہ تم آزاد ہونا چاہتے ہو۔ لیکن میری توبہ سے آپ یہ خیال تو نہیں کریں گے کہ میں بزدل ہوں؟ نہیں، توبہ کرنا بہت بڑی جرأت کا کام ہے۔ تو میں آپ سے ایک ڈاکو کا پیشہ ترک کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ مجھے تم پر یقین ہے، اور اگر تم اپنے ساتھیوں کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہو تو میں تم سب کو آزاد کر دوں گا اور جس جگہ کہو تمہیں اتار دوں گا۔ گنگو نے جواب دیا، میرے ساتھیوں نے صرف میری وجہ سے یہ پیشہ اختیار کیا تھا۔ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو میری رہنمائی کے بغیر ایسی جرأت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ انہیں سندھ کے کسی غیر آباد حصے میں اتار دیں، پھر ماہی گیری کا پیشہ اختیار کر لیں گے۔ وہ مدت سے میرے ساتھ ہیں اور انہیں کوئی پہچانے گا بھی نہیں، لیکن ان میں 4 آدمی خود سر ہیں۔ ان کے متعلق میں آپ کو یقین نہیں دلا سکتا۔ مجھے خود اپنے اوپر اعتماد نہیں۔ اگر آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو ممکن ہے کہ کسی ظالم سردار کو دیکھ کر میں صبر نہ کر سکوں اور پھر اسی ظلم پر اتر آؤں۔ اگر آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں تو ممکن ہے کہ آپ کے ملک میں رہ کر میں بھی آپ جیسا انسان بن جاؤں۔ وہ 4 آدمی جن کا میں نے ذکر کیا اگر میری طرح ایک جہاز پر ہوتے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کی باتیں انہیں بھی متاثر کرتی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ساتھیوں سے مل لوں۔ اگلے دن یہ جہاز ایک ٹاپو کے کنارے لنگر انداز ہوئے۔ زبیر گنگو کو لے کر دلیپ سنگھ کے جہاز پر چلا گیا۔ گنگو نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سامنے سندھی زبان میں ایک مختصر تقریر کی۔ رہائی کا سن کر قیدیوں کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے،
لیکن جب گنگو نے یہ بتایا کہ وہ لوٹ مار سے توبہ کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ان کا ساتھ چھوڑ چکا ہے تو بازوں کی خوشی غم میں تبدیل ہو گئی۔ گنگو نے یک کے بعد دیگرے سب سے قسمیں لیں، لیکن 3 آدمی جن میں سے ایک وہ بھی تھا جس کے آدھی سر اور آدھی اور مونچھیں دلیپ سنگھ کے ساتھی اپنے اسطروں کی دھار آزما چکے تھے، تذبذب ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ گنگو نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، کالو، واسو اور موتی، تم کچھ عرصہ میرے ساتھ رہو گے۔ اس کے بعد اس نے زبیر سے مخاطب ہو کر کہا، میں ان کے پرامن رہنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبیر نے دلیپ سنگھ سے چند باتیں کرنے کے بعد ملاحوں کو قیدیوں کی زنجیریں کھول دینے کا حکم دیا۔ کالو، واسو، موتی اور گنگو زبیر کے ساتھ دوسرے جہاز پر چلے آئے۔ واسو کا عجیب و غریب حلیہ دیکھ کر تمام عرب اس کے گرد جمع ہو گئے۔ علی نے بے اختیار ایک کہکا لگایا اور عورتوں تک یہ خبر پہنچانے کے لیے بھاگا، اور جب واپس آیا تو اس کے ساتھ ہاشم کے علاوہ چند اور بچے بھی تھے۔ تمام لوگ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ ہاشم نے آگے بڑھ کر معصومانہ انداز میں پوچھا، تمہارے چہرے کے بائیں طرف بال نہیں اگتے؟ تمام عرب ہنس پڑے۔ علی کا کہکا سب سے بلند تھا۔ گنگو نے ہنستے ہوئے ہاشم کو گود میں اٹھا لیا۔ شام کے وقت خالد نے زبیر سے کہا، نہید کا خیال ہے کہ گنگو کو ابا جان کے جہاز کا علم ہے۔ وہ بذات خود گنگو سے چند سوالات پوچھنے کا اصرار کر رہی ہے۔ زبیر نے جواب دیا، میرے خیال میں ہمیں گنگو کی باتوں پر اعتبار کرنا چاہیے۔ خالد نے کہا، لیکن نہید یہ کہتی ہے کہ اگر اسے علم نہ بھی ہوا تو یہ پتہ لگانے میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ انہیں کوئی خواب آیا تھا کل، وہ کہتی ہیں کہ ابا جان زندہ ہے۔ پوچھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ وہ گنگو پر کوئی شک و شبہ ظاہر نہ کرے۔ جاؤ اپنی بہن کو لے آؤ، میں گنگو کو بلاتا ہوں۔ دلیپ سنگھ نے گنگو کو بلا لیا اور نہید کے ساتھ مایا دیوی بھی آ گئی۔ نہید کے چہرے پر ایک سیاہ نقاب تھا۔ اس نے مایا دیوی کے کان میں کچھ کہا اور مایا دیوی کے اسباب میں سر ہلانے پر اپنا ہار اتار کر اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ مایا دیوی نے ہار گنگو کو پیش کرتے ہوئے کہا، آپ نے چند دن قبل ان کے باپ کے جہاز کا ذکر کیا تھا، اگر آپ ان کے باپ کا پتہ لگا سکیں تو آپ کا یہ انعام ہے۔ گنگو نے رنج و ندامت سے آبدیدہ ہو کر یک کے بعد دیگرے خالد اور زبیر کی طرف دیکھا اور پھر نہید سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹی میں اتنا گرا ہوا نہ تھا۔ نہید نے اس کے آنسوؤں سے متاثر ہو کر کہا، آپ کو غلط فہمی ہوئی، مجھے آپ پر شک نہیں، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ ہماری مدد کریں۔ اس کے لیے مجھے ہار دینے کی ضرورت نہ تھی، میں زبیر کے احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتا۔ اگر کوئی لٹیرا اس جہاز کو لوٹتا تو مجھے ضرور معلوم ہو جاتا، لیکن مجھے شک ہے کہ وہ جہاز دیپل کی بندرگاہ کے آس پاس شہر کے حاکم نے ہی لوٹا ہے۔ نہید نے کہا، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ میرا باپ زندہ ہے۔ گنگو نے جواب دیا، اگر وہ زندہ ہے تو سندھ کے کسی ایسے قید خانے میں ہوگا جہاں سے لوگ موت سے پہلے باہر نہیں نکلتے، لیکن ان میں سے سوراخ لگانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اگر ان کا پتہ مل گیا تو میں مکران کے حاکم کے پاس اطلاع بھجوا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ زبیر سے مخاطب ہوا، آپ مجھے دیبل کے آس پاس اتار دیں اور جے رام اگر میری مدد کرے تو میں بہت جلد ان کا پتہ لگا سکوں گا۔ مایا دیوی نے کہا، میں اپنے بھائی کی طرف سے تمہاری مدد کا وعدہ کرتی ہوں۔ دیبل کا حاکم ان کا دوست ہے اور وہ ان سے کوئی بھی بات نہیں چھپائے گا۔ گنگو نے کہا، حاکم کسی کے دوست نہیں ہوتے، وہ دیبل کے حاکم کو تو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ زبیر سے مخاطب ہوا، آپ دیبل کی بندرگاہ پر ٹھہرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ زبیر نے جواب دیا، میرا تو ارادہ نہ تھا، لیکن جے رام کے مجبور کرنے پر میں 1-2 دن ٹھہرنے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ گنگو نے کچھ سوچ کر جواب دیا، مجھے معلوم نہیں کہ سندھ کے راجہ اور دیبل کے حاکم پر جے رام کا کتنا اثر ہے، ورنہ میں آپ کو سندھ کے ساحل پر اترنے کا مشورہ نہ دیتا۔